السلام علیکم اے بی این نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی. ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں. خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت کا پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ. ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کی کمی کر دی گئی. ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 254 روپے 64 پیسے مقرر. مٹی کے تیل کی قیمت میں 5 روپے 4 پیسے فی لیٹر کی کمی. مٹی کے تیل کی نئی قیمت 164 روپے 65 پیسے ہوگی اور لائٹ سپیڈ ڈیزل کی قیمت 4 روپے 68 پیسے کم کر دی گئی. لائٹ سپیڈ ڈیزل 150 روپے 65 پیسے فی لیٹر مقرر. مٹی کے تیل کی قیمت میں 5 روپے 4 پیسے کی کمی. مٹی کے تیل کی نئی قیمت 164 روپے 65 پیسے ہوگی. وزارت خزانہ نے قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. کراچی میں لیاقت آباد کے علاقہ مکین 18 گھنٹے کی غیر اعلانیہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ کر سڑکوں پر نکل آئے. احتجاج میں مرد و خواتین اور بچوں نے ایس ایم توفیق روڈ پر دھرنا دے دیا. احتجاج کے باعث شدید ٹریفک جام اور 3 ہٹی سے لیاقت آباد جانے والا راستہ احتجاج کے باعث بند کر دیا گیا اور لیاقت آباد ڈاکخانہ سے گولی مار جانے والا راستہ بھی بند کر دیا گیا. حکومت پاکستان کا آج قومی سطح پر یوم تشکر منانے کا اعلان. پاکستانی عوام اور افواج پاکستان کو مارکہ حق میں تاریخی فتح پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج قومی سطح پر یوم تشکر منایا جائے گا. دن کا آغاز قرآن خوانی اور خصوصی دعاؤں سے ہوگا. توپوں کی سلامی دی جائے گی. مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی ہوگی اور پرچم کشائی کی تقریبات منعقد ہوں گی. یادگار شہداء پر پھول رکھے جائیں گے اور آپریشن بنیانم مرصوص کے شہداء کے لواحقین سے خصوصی ملاقاتیں ہوں گی. مرکزی تقریب پاکستان مونومنٹ اسلام آباد میں ہوگی جس کے مہمان خصوصی وزیر اعظم ہوں گے جبکہ اعلیٰ عسکری قیادت بھی اس تقریب میں شریک ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف کا کامرہ ایئر بیس کا دورہ. پاک فضائیہ کے شاہینوں سے گفتگو. کہا اپنی اور 24 کروڑ عوام کی طرف سے مبارکباد پیش کرنے آیا ہوں. قوم کے عظیم بیٹوں نے مختصر جنگ میں دشمن کے دانت توڑے. قوم کے عظیم بیٹوں نے دشمن کے غرور کو بھی خاک میں ملا دیا. تاریخ میں اس سے زیادہ شاندار فتح نصیب نہیں ہوئی. شاہینوں نے اپنی مہارت سے دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا. پاکستان نے بھارت کے 5 نہیں 6 جہاز رافیل گرانے کی مودی کو قیامت تک یاد رکھے. اور سپہ سالار سید عاصم منیر نے فرنٹ سے لیڈ کیا. مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایئر چیف اور نیول چیف کے نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جائیں گے. میں آپ کو اپنی طرف سے اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی طرف سے فتح کے اوپر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنے آیا ہوں. جو مہارت ہے آپ کی اس سے آپ نے پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا. پاکستان کی تاریخ میں اس سے شاندار فتح پہلے ہمیں کبھی نصیب نہیں ہوئی. 5 جہاز نہیں آپ نے ان شاہینوں نے 6 جہاز دشمن کے مارے ہیں جنہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا. اس میں سرفہرست سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. پاک بھارت کشیدگی بڑھتی تو اس کے اثرات صرف اس خطے تک محدود نہ رہتے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی قطری میڈیا ہاؤس الجزیرہ کو انٹرویو. کہا دنیا کی آبادی کا 5واں حصہ اس خطے میں رہتا ہے اور اس لیے جنگ کی بات پاگل پن ہے. سیز فائر کے لیے کوئی دباؤ نہیں تھا. امریکہ سعودی عرب سمیت سب پر واضح کر دیا تھا کہ اگر بھارت نے مزید کوئی کارروائی کی تو ہم بھی جواب دیں گے. He is still committed to restore peace, work for this region has almost 1/5 of the world population. I think it will totally insane and irresponsible on anyone's part who wishes to go into a war. But one qualifier was also conveyed. Please make sure that India doesn't does any further action. Because if they do not stop and take any further action, we have the right to respond again. But we had shown enough patience between 6th and 9th May nights, no more. آپ کو بتائیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا بھارت کو 2 ٹوک پیغام. کہا دشمن نے جارحیت کی تو جوابی کارروائی بے رحم اور یقینی ہوگی. اگر ہماری سرزمین کی خلاف ورزی کی گئی تو دشمن کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. ایٹمی طاقتوں کی کشیدگی پورے خطے کو تباہی کی طرف دھکیل سکتی ہے. بھارت خطے میں آگ سے کھیل رہا ہے. امریکہ اور عالمی طاقتوں کو خبردار کر دیا گیا ہے. کشمیر بھارت کا اندرونی مسئلہ نہیں. بھارتی افواج مقبوضہ کشمیر میں کشمیری عوام کو ہراساں کر رہی ہیں. مسئلہ کشمیر کا حل صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ممکن ہے. پاکستان نے بھارت کی بڑی فوجی طاقت کے باوجود فیصلہ کن فتح حاصل کی. India thinks that it can carve out space for war between India and Pakistan
it is actually a recipe for carving out mutual annihilation. And at the same time, Kashmir is an external problem. It's a problem that has to be resolved by the will, as per the will of the people of Kashmir, as per the United Nations Security Council resolution. Anyone who tries to violate our territorial integrity and sovereignty, our response will be brutal, our response will be swift. पाक भारत जंग के बाद दुनिया में मसला कश्मीर के हल के लिए आवाज़ें उठने लगीं। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ात की बुनियादी वजह मसला कश्मीर है और ख़ित्ते में देर पा अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। माहिरीन का कहना है कि ख़ित्ते में देर पा अमन के लिए कश्मीरियों को भी शामिल करना ज़रूरी है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के परवीन डोंथी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि दोनों ममालिक को एक पायदार अमन के अमल के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर कश्मीरियों को भी जगह देनी होगी। कश्मीर के शहरियों ने दोनों तरफ से फ़ौजों के मुकाबले में ज़्यादा जानी नुकसान उठाया है। श्रीनगर की एक तालबा शाजिया तबस्सुम ने कहा, भारत और पाकिस्तान कश्मीर पर लड़ रहे हैं, इसलिए बेहतर है मसला कश्मीर को हमेशा के लिए हल कर दिया जाए। भारतीय अदाकारा और बीजेपी की रुकन असम्बली कंगना रनावत ने ट्रंप के खिलाफ एक्स पर पोस्ट की। बीजेपी के सदर जेपी नाडा ने एक्स पोस्ट डिलीट करवा दी। कम अकल कंगना ने पहला एक्स पोस्ट डिलीट करने के साथ ही दूसरा एक्स पोस्ट भी कर दिया। बॉलीवुड की मुतनाज़ा अदाकारा कंगना रनावत की ट्रंप के खिलाफ पोस्ट के बाद हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी की हवाइयां उड़ गईं और पोस्ट ही डिलीट करवा दी। भारत की जुनूनियत कम न हो सकी, भारतीय वज़ीर दिफा का पाकिस्तान पर हमला। कहा, बैनुल अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी को पाकिस्तान के जोहरी हथियारों की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह श्रीनगर में फौजियों से अपने खिताब में कहते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर अंजाम देकर अपना वादा वफा कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर हर फौजी का ख्वाब था। भारत की सफारती तन्हाई बढ़ने लगी। रूस ने भी पाकिस्तान के साथ तनाज़ा में भारत की खुलकर हिमायत नहीं की। आलमी मीडिया के मुताबिक भारत की खातिर सलामती कौंसिल की कई करारदादों को वीटो करने वाला रूस भी मोदी सरकार की जारियत से दूर हो गया। पाकिस्तान भारत कशीदगी के दौरान रूसी सदर के तर्जुमान ने कहा था कि हम दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। बीबीसी से बात करते हुए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के प्रोफेसर डॉक्टर राजन कुमार का कहना है, इस मरतबा रूस का भारत के हक में यकतरफा मौक़िफ़ सामने नहीं आया। रूस ने दो तरफा मुज़ाकरात और सालसी की बात की। डॉक्टर राजन के मुताबिक रूस के इस रवैये की वजह में भारत की अमेरिका से बढ़ती कुर्बत और यूक्रेन के साथ जंग में रूस का खुलकर साथ न देना है। बीबीसी के मुताबिक रूसी सदर पुतिन पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज नहीं करना चाहते। रूस के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। 2023 में रूस और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा तिजारत $1 अरब तक पहुंच गई थी। रूस पाकिस्तान की ब्रिक्स में शमूलियत का भी हामी है। बीबीसी का कहना है कि रूस के भारत के साथ ताल्लुकात में गर्मजोशी कम हो रही है। फरवरी 2022 में यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के बाद से पुतिन भारत नहीं गए। पुतिन ने दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में होने वाले G20 सरबराही इजलास में भी शिरकत नहीं की। अमरीकी सदर का दोहा में अल-अदीदा एयरबेस पर अमरीकी फौजियों से खिताब। कहा, गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी रुकवाई। दोनों ममालिक एक दूसरे पर मुख्तलिफ मिसाइलों से हमले कर रहे थे। पाकिस्तान भारत में कशीदगी मजीद बढ़ती जा रही थी। दोनों ममालिक को कहा कि कशीदगी कम करें, तिजारत करते हैं। हमारी बात पर पाकिस्तान और भारत बहुत खुश हुए। दोनों ममालिक के दरमियान पुराना तनाज़ा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को ठेंगा दिखा दिया। एप्पल के मालिक को भारत में फैक्ट्री लगाने से रोक दिया। दोहा में बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा, उन्हें एप्पल के सीईओ के साथ एक मसला है। एप्पल कंपनी भारत में फैक्ट्री और दफातर बना रही है, ये मुझे पसंद नहीं। ट्रंप ने कहा कि वो एप्पल के साथ बहुत अच्छा सलूक कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि एप्पल कंपनी भारत में दफातर और फैक्ट्रियां बनाए। भारत में टैरिफ बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ चीज़ें बेचना बहुत मुश्किल है। ट्रंप ने यह भी बताया कि भारत ने अमेरिका के साथ घुटने टेक दिए हैं और पेशकश की है कि वो अमेरिकी मसनूआत पर टैरिफ खत्म कर देंगे। पाकिस्तान की अमेरिका को बगैर किसी तिजारती टैरिफ के दो तरफा तिजारती मुआहदे की पेशकश। दोनों ममालिक बाहमी दिलचस्पी के तिजारती शोबों पर जीरो टैरिफ के तहत दो तरफा मुआहदे करेंगे। पाकिस्तान की तजवीज़ ज़राए के मुताबिक मुआहदे का मकसद दो तरफा तिजारत को वुसअत देना। पाकिस्तान की तजवीज़ अमरीकी सदर के पाकिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाने के जवाब में पाकिस्तान ने तजवीज़ दी है।
پاکستان منتخب ٹیرف لائنز پر زیرو ٹیرف کے ساتھ باہمی مفادات کی بنیاد پر دو طرفہ معاہدہ چاہتا ہے. پاکستان امریکہ کے ساتھ متعدد شعبوں میں دو طرفہ تجارت کو توسیع دینا چاہتا ہے. ذرائع وزارت تجارت کے مطابق پیشکش امریکی صدر کی طرف سے پاک بھارت فائر بندی کا معاہدہ کرنے کے بعد کی گئی. جنگ بندی کے بعد امریکی صدر نے کہا کہ وہ دونوں ملکوں کے ساتھ بہت سی تجارت کریں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ متعدد ممالک پر بھارتی جوابی ٹیرف عائد کیا تھا. پاکستان کا ساتھ کیوں دیا؟ گودی میڈیا نے ترکیہ کو بھارت کا دشمن قرار دے دیا. بھارتی میڈیا بالی ووڈ کے مسلمان ہیروز کو بھی نفرت کا نشانہ بنانے لگا. عامر خان کی ترک صدر اور ان کی اہلیہ کے ساتھ تصاویر پر نفرت انگیز پروپیگنڈا. ارنب گوسوامی نے سلمان خان کے خلاف بھی زہر اگلا. شاہ رخ خان اور سیف علی خان بھی گودی میڈیا کے گھٹیا پروپیگنڈے کی زد میں ترکیہ میں فلموں کی شوٹنگ پر پابندی کا مطالبہ کر ڈالا. ویمن یونیورسٹی ملتان کے شعبہ ماس کمیونیکیشن کے زیر اہتمام پہلی بین الاقوامی میڈیا ورکشاپ ڈیجیٹل دور میں میڈیا لٹریسی، جعلی خبروں اور گمراہ کن معلومات کا تدارک کے عنوان سے کانفرنس کا کامیاب انعقاد کیا گیا. تفصیلات جانتے ہیں ملتان سے نمائندہ ABN اشرف جاوید سے. ویمن یونیورسٹی ملتان کے شعبہ ماس کمیونیکیشن کے زیر اہتمام پہلی بین الاقوامی میڈیا ورکشاپ ڈیجیٹل دور میں میڈیا لٹریسی، جعلی خبروں اور گمراہ کن معلومات کا تدارک کے عنوان سے کیا گیا. میڈیا ورکشاپ میں امریکہ، مصر، چین سمیت قومی و بین الاقوامی ماہرین نے شرکت کی. پرو وائس چانسلر ڈاکٹر کلثوم پراچا، ڈاکٹر دیبا شہوار کا کہنا تھا کہ ہم سب مل کر گمراہ کن معلومات کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ایک باخبر باہمت معاشرہ تعمیر کریں گے. آج کی جو ورکشاپ ہے انٹرنیشنل ورکشاپ، اس کا مین مقصد یہی تھا کہ ہم لوگوں کو اس کے بارے میں گائیڈ کر سکیں. یہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے تمام ان اسٹوڈنٹس کو بتائیں جو اس فیلڈ میں، میس کمیونیکیشن فیلڈ میں، جرنلزم کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں کہ فیک نیوز ایک بہت بڑا معمہ ہے. ہر چیز کو سوچ سمجھ کے دیکھیے، سنیں اور پھر فارورڈ کیجیے. یہ بچوں میں جو اویئرنیس ہے اسٹوڈنٹ میں، خاص طور پر مختلف ٹاپک کی اور خاص طور پر میڈیا کی، میں سمجھتی ہوں یہ آج کی جو یہ کانفرنس تھی یہ بہت مفید ثابت ہوگی. آج ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ ہمیں ہر انفارمیشن کے اوپر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کر لینا چاہیے. وی ہیو ٹو چیک دا نیوز اور دیٹ سرٹن انفارمیشن تھرو فیکٹ چیکنگ کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں. موجودہ حالات میں فیک نیوز اور سوشل میڈیا پر غلط معلومات پھیلانے والوں کے خلاف ایکٹ پر عمل درآمد کرانا نہایت ضروری ہے تاکہ جنگی حالات میں ملک کی سلامتی خطرے میں نہ پڑ سکے. کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ اشرف جاوید، ABN نیوز ملتان. اور بین الاقوامی خبروں میں آپ کو بتاتے چلیں کہ لندن میں انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل کارپوریشن کی جانب سے افواج پاکستان کی بھارت کے خلاف جنگ میں شاندار کارکردگی اور تاریخی کامیابی پر اظہار تشکر منایا گیا، جس میں وکلاء، سماجی اور سیاسی افراد کے علاوہ پاکستان سے برطانیہ کے دورے پر آئے کاروباری شخصیات نے بھی شرکت کی. رپورٹ کر رہے ہیں لندن سے ہمارے نمائندے عدیل خان. پاکستانی قوم بہادر اور امن کی دائی ہے. ہماری افواج نے پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور کارکردگی سے ثابت کیا کہ وہ دشمن کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں. ان خیالات کا اظہار شرکا نے IBPC کی جانب سے مشرقی لندن میں پاکستان سے برطانیہ کے دورے پر آئی ہوئی کاروباری شخصیات عظمت علی شاہ، CEO عظمت کیبلز اور آغا ذوالفقار کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے میں کیا. اس موقع پر رضوان سلہریہ، عاصم یوسف، عمران پاناوالا، شیخ معظم، امین چشتی، حارث افتخار، جمال شاہ، عمار خان، حافظ عبد الغنی، ناصر علی، سلیم صابری، افتخار علی، راجہ طارق محمود، نصیر احمد اور دیگر نے شرکت کی. آغا ذوالفقار نے پاکستانی مسلح افواج کو دنیا کی بہترین فوج قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہماری افواج کی کامیابی سے دنیا بھر میں پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہوا ہے. رضوان سلہریہ نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں نے مشکل وقت میں اپنی قوم اور فوج کی بھرپور حمایت اور تعاون کیا. انہوں نے کہا کہ اظہار تشکر منانے کا مقصد دفاع پاکستان کے محافظوں کے ساتھ یکجہتی ہے. عاصم یوسف کا کہنا تھا کہ اوورسیز بزنس کمیونٹی افواج پاکستان کو تاریخی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ مشکل وقت میں باہمی اتحاد نے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملایا. عامر خان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے. ہماری افواج نے بھارت کو اسی کی زبان میں جواب دے کر دنیا کو باور کرایا کہ پاکستانی قوم اور افواج ایک ہیں اور کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں. کیمرامین طارق خان کے ساتھ عدیل خان، ABN نیوز ایسٹ لندن.
بشرا انصاری آج اپنی سالگرہ سویڈن کے ثقافتی دارالحکومت مالمو میں منا رہی ہیں۔ بشرا انصاری اس وقت یورپ کے دورے پر ہیں اور وہ آج اپنی سالگرہ وطن سے دور ہم وطنوں کے ساتھ سادگی سے منا رہی ہیں۔ ہمارے نمائندے زبیر حسین موجود ہیں بشرا انصاری کے ساتھ، ان سے مزید جانتے ہیں۔ زبیر حسین، بتائیے گا۔ جی، اس وقت ہم موجود ہیں سویڈن کے ثقافتی دارالحکومت مالمو میں، تو میں ان سے درخواست کروں گا بشرا صاحبہ سے کہ وہ مالمو کی کمیونٹی کے حوالے سے، اپنے برتھ ڈے کے حوالے سے اور اس شہر کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جی، بہت اچھا لگ رہا ہے، چھوٹا سا پیسفل سا ایریا ہے، بالکل اسموتھ، ہر چیز اتنی ڈسپلن میں، اور آپ نے تو مزے کی میری برتھ ڈے کر دی، اتنا زبردست۔ یہاں پہ ابھی ڈیزرٹس کا ایک زبردست پلیٹر آیا ہوا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، وہ سارا کھا لیتی، میں 2 دن تک کھانا نہیں کھا سکتی۔ بہت شکریہ۔ بشرا جی جو ہے وہ یہاں پر پورے یورپ میں اپنے جو ہے وہ ایونٹ کے حوالے سے موجود ہیں، پورے یورپ کا دورہ ہے، تو مالمو کے بعد ان کا سفر جاری رہے گا۔ دیکھنے والوں سے کہوں گی کہ ضرور آئیے، انڈس ہاسپٹل کو سپورٹ کیجیے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں انڈس ہاسپٹل والے، غریبوں کا مفت علاج، اور اتنا اچھا علاج ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے پاکستان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ سو امید ہے کہ آپ سے ملاقات ہوگی اسٹاک ہوم میں بھی اور مالمو میں۔ یونان میں مقیم غیر قانونی تارکین وطن کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا۔ یکم جون سے یونان میں مقیم غیر قانونی تارکین وطن کی گرفتاری کے بعد 2 سال کے لیے حراستی مراکز جانا پڑے گا، اور اس سے پہلے غیر قانونی تارکین وطن کی گرفتاری پر 18 ماہ کی سزا کا قانون تھا، جسے بڑھا کر 2 سال کر دیا گیا ہے۔ یونان کے مختلف حراستی کیمپوں میں اس وقت بھی سینکڑوں پاکستانی سزا کاٹ رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں یونان سے ظفر ساہی سے۔ جی، غیر قانونی تارکین وطن کے حوالے سے یورپ کے جو مختلف ممالک ہیں ان میں سختیوں کا سلسلہ جو جاری ہے، اور غیر قانونی تارکین وطن جو مختلف ممالک میں داخل ہوتے ہیں، ان تارکین وطن کی آمد کو روکنے کے لیے یورپی یونین نے کڑی سزائیں جو ہیں وہ لاگو جو کی ہیں۔ اگر یونان کا ذکر کریں تو یونان میں اس سے پہلے جو غیر قانونی تارکین وطن تھے ان کو 18 ماہ سزا جو ہے وہ سنائی جاتی تھی، اور ان کو یونان کے جو مختلف حراستی مراکز ہیں ان میں 18 ماہ جو ہے وہ گزارنے پڑتے تھے۔ ابھی یہ جو 18 ماہ یہ ختم کر کے اس کو بڑھا کر یہ سزا ابھی جو ہے وہ 24 ماہ جو ہے وہ کر دی، یعنی کہ 2 سال یہ سزا جو ہے یہ کر دی گئی ہے، اور اس کا اطلاق جو ہے وہ 1 جون سے ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ یونان میں موجود ہیں اور اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں، آپ غیر قانونی طریقے سے یہاں رہائش پذیر ہیں، تو دوران چیکنگ اگر آپ پکڑے جائیں گے تو آپ کو 2 سال سزا جو ہے وہ جو ہے اس کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ یونان کے مختلف علاقوں میں یہ جو حراستی مراکز ہیں، جس طرح پہلے بھی ہم نے کہا کہ ان میں اس وقت بھی سینکڑوں کی تعداد میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہونے والے جو پاکستانی ہیں وہ اپنی سزائیں جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کا ویڈیو پیغام، کہا میں پوری عوام کو، فوج کو مبارکباد دیتا ہوں، ایئر فورس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہماری بہادر فوج نے تاریخی کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ دھرتی ہماری ہے، آخری دم تک پاکستان کی حفاظت کرتے رہیں گے، پاکستان کے لیے لڑیں گے اور ڈٹے رہیں گے۔ پاکستان کی عوام کو، اپنے افواج کو، ایئر فورس کو، آرمی کو، نیوی کو، سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ پاکستان ہم سب ساتھ ہیں تو دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اس ہمارے کو جو فتح ملی ہے یہ ہمارے بہادر فوجیوں کی ایمان پہ، ان کی طاقت پہ اور ان کے حوصلے پہ ملی ہے۔ آپ دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ دھرتی ہماری ہے، اور ہم آخری دم تک اس کا دفاع کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جمہوریہ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ٹیلی فون پر بات چیت کی، جس میں دونوں رہنماؤں نے جنوبی ایشیا کی موجودہ صورتحال اور 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے ساتھ آذربائیجان کی مضبوط یکجہتی اور حمایت پر صدر علیوف کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صدر علیوف کی مستقل حمایت پاکستانی عوام سے ان کی بے پناہ محبت اور اخوت کا مظہر ہے۔ گفتگو کے دوران وزیر اعظم نے بھارت کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کے حوالے سے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے جموں و کشمیر کے تنازع کو جنوبی ایشیا میں بدامنی اور عدم استحکام کی بنیادی وجہ قرار دیتے ہوئے زور دیا کہ اس مسئلے کا حل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کیا جانا چاہیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔